کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا. یہ جین نکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے. کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا وقت. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی، تنگ دستی کی زندگی. این بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے ہیں، الا قرابیت، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے پہ اب بھیڑے بکریاں چراتا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. تو یہ سخت دن تھے. ووجدک عائلا فاغنا، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست تھے، اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر کی شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر. مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق الحال، پھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے گلے ہوئے، تن پر کپڑے نہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا بات ہے، کیا بات؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی پہ قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ حال. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ چاہیے، اور بڑے بڑے قریش کے سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلانا ہے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا وہ سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے میں نے یہ ساری دولت محبت کے حوالے کی، وہ جیسے چاہے اسے. ایسی بیوی جس نے ساتھ کیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے آپ نے شخصت کی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں میں بہت کم، بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی پائی، اس کا نام رکھا ہے جامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی پائی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ڈاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہو چوکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جواب ہوا. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی، والدہ کی شفقت بھی۔ حضور محروم ہوئے بہت تگڑی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت نظر آیا۔ عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 تھی، اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس پڑی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عالم کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدرو ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ اب ذرا نوٹ کیجئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش پہ حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، کوئی بدرو نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے، اگر کوئی بدرو ہوتی تو غائب نہ ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا۔ بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن، ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس اور خزرج کے درمیان جو مسلمانان نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شکتی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار۔ یہی معاملہ قبائل پہ ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے۔ اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ایمان نہیں، لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتا، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک کسی اقدام کی ضرورت انہیں نہیں، سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا، آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگاتے ہیں، انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہمیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو مان لیں گے۔ اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں۔ یہ بھی تھی آفر جب حضور نے فرمایا تھا کہ سجادان چاہیے میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند کرتے، تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ہمارے معبودوں کو برا نہ کرے، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت وہ آخری سفارت آئی، اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ، یا روک کرو اپنے بھتیجے۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا۔ ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف، بوڑھے اور بستر من پر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اسے میں برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج کو بھی جا رہی ہے۔ کہا آپ نے ایک ہی چچا جان، اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا۔ میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گیا، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے، یہ خود دشمن ہے انتہائی، یہ سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تب لکا لہذا جماعت، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوایا۔ طلاق وہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا، ایک نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے، جن سے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے۔
सारा सत्तर खेले अब वो है बनु हाशिम का सरदार, क्या निकलेगा नतीजा? प्रोटेक्शन खत्म, अब तो जो भी चाहेंगे वो दारुल नदवा में फैसला करेंगे। लिहाजा आप गए ताइफ की तरफ। ये हुजूर की मक्की जिंदगी का अहम तरीन वाकया। हालांकि इससे पहले 3 बरस का आपका शेबे बनी हाशिम के अंदर जो घेराव रहा और मुकातला रहा और बाइकॉट रहा, खाने पीने की चीजें जो है वो की गई, बदतरीन किस्म की फाका जो है कशी करनी पड़ी पूरे खानदान बनी हाशिम को। हालांकि वो सबके सब ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन इस जुर्म की पादाश में कि बनु हाशिम मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ रहे, लिहाजा पूरे खानदान को जो है उसके साथ बाइकआउट होगा। और बाइकआउट के नतीजे में बनु हाशिम का पूरा खानदान शेब बनी हाशिम में, और जिसको शेब अबी तालिब भी कहते हैं, 3 बरस तक महसूस रहा, कोई चीज खाने के लिए नहीं। कोई अल्लाह का बंदा हकीम इब्ने हिजाम जैसी शख्सियत है, बुनियादी तौर पर नेक शख्सियत, वो कहीं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे उतरकर, वरना पहाड़ जो बाकी है उसके दोनों सिरों के ऊपर पहरे हैं, कोई जा ही नहीं सकता। अब पहाड़ क्रॉस करे उतर के कोई शहद दे आए, इसलिए कि वो बहुत करीबी अजीज से हजरत खदीजा के रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो अपनी रिश्तेदारी का भी वो ख्याल रखते थे, कभी ले आए। वरना वो वक्त भी आया है कि बनु हाशिम के फूल जैसे बच्चे बिलक रहे, खाने को कुछ नहीं सिवाय इसके कि सूखे चमड़े उबाल कर उनका पानी उनके हलक पर टपका दिया जाओ। लेकिन इसको भी मैं सख्त तरीन नहीं कहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाती तौर पर जो सख्त तरीन मरहला आया वो यौम ताइफ, जिसकी एक गवाही हुजूर के अपने कौल में कि हजरत आयशा ने एक मर्तबा पूछा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि क्या आप पर यौम उहद से भी ज्यादा कुछ सख्त गुजरा? उनके होश में जाहिर बात है यौम उहद हुजूर मजरूह हुए, जख्मी हुए, दंदान मुबारक शहीद हुए, खून का फव्वारा छूटा, आप पर बेहोशी तारी हुई, आपकी ज़बान मुबारक से एक बददुआ भी निकल गई, कैफ यादिल्लाहु कौमन सदबू बता नबीयहिम बिद्दम, अल्लाह उस कौम को कैसे हिदायत देगा इसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंगीन बना दिया, खून से रंग दी। फिर ये कि 70 सहाबा जो है शहीद, जिनमें हजरत हमजा जैसे भी, आपके चचा भी है, आपके सालादाद भाई भी है, आपके दूर शरीक भाई भी है, साथ के खेले हुए अफजोली भी है, असदुल्लाह है, असदुर रसूल ही की, और उनकी लाश आई है कि नाक कटी हुई, कान कटे हुए और पेट चाक करके कलेजा चबाया। तो सख्त तरीन दिन हजरत आयशा के नजदीक यौम उहद था। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझ पर सख्त तरीन दिन यौम ताइफ। आप मक्के से मायूस होकर ताइफ गए, और नोट कीजिए ये वाहिद मौका है जहां नजर आता है कि हजरत अबू बकर भी हुजूर के साथ, वरना साए की तरह साथ रहने वाली सिर्फ एक है साथ, ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो मुंह बोले बेटे भी करार दे दिए गए थे, लेकिन ये थे तो गुलाम, आबाद करदा गुलाम, मौला से टूट वो साथ है। सिर्फ आपने आम रास्ता इख्तियार नहीं किया जो कि आसान रास्ता है, सैल का रास्ता आपकी है। ताइफ के 2 रास्ते, मक्के से ताइफ के 2 रास्ते, एक तरीकुल सैल कहलाता है, एक तरीकुल जबल कहलाता है। पहाड़ी रास्ता जो इंतहाई दुश्वार गुजार, आज भी आप जब चाहते जाए वहां पर तो मालूम होता है कैसे लोगों ने सड़क बनाई है, नहायत दुश्वार गुजार, लेकिन अब दोबारा वो बहुत उमदा सड़क बनी हुई है। हुजूर के जमाने में सड़क कहाँ थी? किस सख्ती को झेल कर उस तरीकुल जबल को आपने इख्तियार किया, इसलिए कि आम दरख्त का रास्ता जहां था वो फौरन हमला हो, जो कि गालिबन दारुल नदवा में ये फैसला हो चुका कि अब तक कर दो मोहम्मद को, सख्त वो अबू तालिब थे। अब कोई हमें अंदेशा नहीं है कि कोई इन फाइटिंग हो जाएगी, कोई जो है सिविल वॉर हो जाएगी कुरैश, लिहाजा इसलिए आप अवॉइड कर रहे हैं उस रास्ते को जिस पर आप दुरुस्त आप वो दुश्वार गुजार रास्ते से होकर ताइफ पहुंचे। वहां के 3 सरदारों के पास जाकर अपनी दावत पेश, इस उम्मीद में कि अगर इनमें से कोई एक भी दावत कर ले, उस पर ईमान ले आए तो मैं यहाँ मुंतकिल करूं, ये मेरा दारू की रकबत। हिकमत खुदाबंदी में, मशीयत एज़दी में ये मामला जो है ये शर्त पहले से तय था यस्रब के लिए, लेकिन हुजूर की अपनी गौर व फिक्र सोच विचार उसके हवाले से आप ताइफ पहुंचे। तीनों ने जो जवाब दिए हैं कलेजे से पार होने वाले जवाब। एक जगह फौरन रवाना हो जाओ यहाँ, इसलिए कि हो सकता है तुम सच्चे हो, वाकई रसूल हो, तो मैंने कोई तौहीन कर दी तो मैं मारा जाऊंगा, और हो सकता है तुम झूठे हो तो झूठे को मैं वो लगाना नहीं चाहता, लिहाजा रवाना ही। एक जगह तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला था अल्लाह को रसूल बनाने के लिए, ये जो कुरान मजीद में भी आयत कोट हुई है, मिन क़रयतैन अज़ीम, ये जो कोई रजुल होता, कोई शख्स जो इन 2 बस्तियों में बड़ी असमत वाला होता, दौलत वाला होता, वलीद इब्न मुगीरा की तरह उसकी जायदाद मक्के में भी होती, मदीने और ताइफ में भी होती, तो ऐसा शख्स मिला था अल्लाह को कोई नबी बनाने। तुम जैसा यतीम मफलूकुल हाल जिसका अपना कोई सरमाया था ही नहीं, जिसके लिए सरमाया भी अगर कोई था तो बीवी का था, वो अल्लाह ने चुना। बहरहाल आप उनसे मायूस होकर रवाना होने लगे तो इशारा कर दिया, जिन्हें स्ट्रीट अर्चिन्स आप कहते, ये छोकरे गलियों के आवारा, जरा इनकी खबर। उन्होंने पथराव शुरू किया। अब जाहिर बात है कि हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा
اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے، وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ سے تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر یاد آ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی پکے بھی نہیں ہوئی تھی، یہ پتھراؤ پکے بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر، یہ فریاد۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت والی بات، یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، سر تسلیم سم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ، فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضب فلا، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی سر تسلیم خم ہے جو ملا دے۔ اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بنا جس پر وہ آیات نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جہاں عشق کا محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی، تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے عظمت کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج، کلائمیکس، اور اسے مولانا منابر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں، وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا تو قتل کرتے، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹا، عالم اسباب، اب نوٹ کیجئے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم با قدم زمین پر چل کر ہوئی، عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں۔ تو جو میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک سے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان، اس نے انکار کر دیا، پھر زید بن حارثہ کو دوسرے کے پاس تھے، اس نے بھی انکار کر دیا، تیسرا شخص وہ شریف النفس کا مطعب بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیں، آپ نے فرمایا یوں نہیں، آپ لے کر جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کرتے تو لوگ تو کہنے ہمیں کیا پتا تھا کہ خطیب بن عدی نے امان دی، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ۔ اس طرح کے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنا، لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعب بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد کی امان میں تب مکے میں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا، غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعب بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فکر، لیکن یہ کہ مطعب بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے تھا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی
یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جدوجہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا. عرب میں انقلاب کی تکبیر جو ہے سن 8 ہجری پہ ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح، حنین میں فتح حاصل ہو گئی، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے 20 برس. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر یعنی زون رائٹ آپ قیام کر سکتے. لہذا آپ کے ایک کافر اور مشرک کی امان تھی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل. اسی سال جب کہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں. یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس و خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی. ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست دیتے. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کلنکیوں سے ایک دوسرے کو دکھا. معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کا. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لیا، کوئی ایمان لیا، کچھ آدمی ایمان. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں پارا آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی. یہ کس عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا؟ ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں. تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا. قرآن نام قرآن فال بنا میں میں نے دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا. وہ سب جاؤ. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو گئی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب. ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں. حضرت مصعب کا نام ہی پڑھ گیا، البکری وہ آیا استاذ پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف. اوس و خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی. اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے عطا کی طرف. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ کہیں ابھی نہیں آئی. اگلے روز پر آئی اجازت نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے. بہت غیر معمولی بات. دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی. حضرت ابوبکر بہت خوش. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی. ذرا سا توقع فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے. ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں صرف انہی کے اعتبار سے رائے صلاح قائم کرتے ہیں. چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے. اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے. یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب.
یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا. پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا, غداری پر آمادہ کیا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت, بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت, ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو, تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے, تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے, تم بغاوت کرو, تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا. یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا. کرنل لارنس جیسا شخص, برطانوی استعمار, اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی. اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں, میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں, ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے. یہ ترکی کے زمانے میں, سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی. یہ پورا ایک عالم, سلطنت عثمانیہ, سلطنت نہیں خلافت عثمانیہ, پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی, ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا, یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک. یہ جرم تھوڑے نہیں ہے, معمولی نہیں. آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے. اب بھی جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر. حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز, اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی, اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے. اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا, اس پر توپیں موجود تھی. جب بغاوت ہوئی ہے جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی, عبادت دیہتے وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے. اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے. بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران, اور نہ صرف ترکوں کے, عربوں نے کی ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا, دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت